رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت جانشین نے شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب زید مجدہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید شجاعت علی حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف فخر القرہ حضرت مولانا قاری نظر حسین جلالی صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا محمد الطاف محی الدین صاحب، حضرت مولانا قاری محمد سلیمان عثمانی صاحب، حضرت علامہ مولانا خاور حسین نقش بندی صاحب، حضرت مولانا قاری ممتاز احمد جلالی صاحب، دیگر نہایت ہی جلیل القدر وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان سیالکوٹ کے زیر اہتمام سہ روزہ فہم دین کورس کی اختتامی نشست میں
ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کورس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس وقت اس کے اختتامی مرحلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس عشرائے مغفرت میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج 14 اگست کے تاریخی دن میں سیالکوٹ کی سرزمین پر صبح کے وقت اہل حق کا یہ عظیم اجتماع آزادی کے شہیدوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ رب ذوالجلال انہیں فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کے خون پر جو تحفہ پاکستان کی شکل میں ہمیں ملا، رب ذوالجلال اس کی حفاظت فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ پاکستان کو صالح اور نیک حکمران عطا فرمائے۔ آج کا دن برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم دن ہے، جب کئی صدیوں کے جہد مسلسل کے بعد قافلہ منزل کو پہنچ رہا تھا، جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ نظریے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا اور تاریخ عالم میں اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ محض دین کی خاطر 10 لاکھ مسلمانوں نے اپنی شہادت پیش کی، 2 کروڑ مسلمانوں نے اپنے گھر چھوڑے، 90,000 مقدس خواتین کی عزتیں قربان ہو گئیں، اور پھر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ آج اس متبرک دن کے اندر فامدین کورس کے اختتامی پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور پاکستان کا باہمی تعلق۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال کی طرف سے انسانیت کے لیے سب سے جامع نصاب زندگی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے وحی بھیج کر ہر عہد کے مسلمان کی، ہر عہد کے انسان کی مشکل کو حل کیا، اور سب سے آخر میں قرآن مجید برہان رشید سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر نازل فرمایا۔ ہر وحی ہی بڑی عظیم ہے، مگر قرآن مجید موجز وحی ہے، اور اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ قیامت تک کے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کے لیے اس کے اندر روشنی موجود ہے۔ پہلے بھی کتابیں آتی رہیں، ان کا نظام ہمیشہ کے لیے
انسانیت کو منزل دینے والا نظام نہیں تھا، وہ پیغام وقت وقت کے پیغام تھے، لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور پھر قرآن کا جو نزول ہوا، تو اس انداز میں رب کی طرف جانے والے راستے کو روشن کر دیا گیا اور قیامت تک کی ہر سیاہی کو دور کر دیا گیا کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس واسطے کہ صحن چمن میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی، اور جو کچھ کار نبوت تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کر دیا، اور قیامت تک کے لیے انسان کو جو غذا چاہیے تھی وہ دے دی، قیامت تک کے لیے جو سبق چاہیے تھا وہ عطا کر دیا، اور اس انداز میں دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے۔ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، اے میرے غلاموں میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور بیان قرآن کے ساتھ قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل پیش فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے انسان کو جو کچھ چاہیے تھا وہ عطا فرما دیا۔ قرآن مجید برہان رشید نے ہمیں اللہ کے احکام کی طرف متوجہ کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے بھی امور ہیں، لیکن انہیں صرف پڑھ لینا، صرف سمجھ لینا، صرف بیان کر لینا، اس کا اس امت سے تقاضا نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ایک اہم تقاضا ہے۔ حضرت سفیان کا یہ قول بخاری شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت مجھے اتنی شدید لگتی ہے، اتنی اور کوئی آیت میں اپنے لیے سخت نہیں سمجھتا۔ اشد کے الفاظوں نے بولے ہیں، ما فی القرآن آیا اشد علی من قل یا اہل الکتاب، کہتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کی کوئی آیت اتنی میں شدید نہیں سمجھتا اپنے لیے جتنی یہ آیت ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو اگر تم تورات کو قائم نہ کر سکو، اگر تم انجیل کو قائم نہ کر سکو، اگر تم وہ جو تمہاری طرف رب کی طرف اتارا گیا ہے، رب کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا اسے تم قائم نہ کر سکو تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ سورہ مائدہ کے اندر رب ذوالجلال کا جو یہ فرمان ہے بخاری شریف میں ہے کہ یہ حضرت سفیان کہہ رہے تھے سب سے زیادہ جھنجھوڑنے والا فرمان جو امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہا، کہ جب اہل کتاب کو کہا گیا تم کچھ بھی نہیں ہو اگر تم تورات کو قائم نہ کرو، اگر تم انجیل کو قائم نہ کرو، اگر جو تمہاری طرف نازل کیا اسے تم قائم نہ کرو تو تم کچھ نہیں ہو، اور اگر تم قائم کرو تو پھر تم بہت کچھ ہو۔ تو اگر انجیل والے انجیل قائم نہ کر سکیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ جب وقت تھا انجیل کا اور تورات والے تورات کا نظام قائم نہ کر سکیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب اس کا بھی
تو قائم کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ قرآن کو قائم کرنا، محض پڑھنا، محض سمجھنا، محض اس کی تقریر کرنا اس کا تقاضا نہیں، یہ ابتدائی کام ہے۔ منزل اقامت قرآن ہے، اور اس امت کی ڈیوٹی بتائی گئی کہ جو نازل کیا گیا ہے اسے تم نے قائم بھی کرنا ہے۔ آج قرآن اور پاکستان کے باہمی تعلق کے موضوع پر اس آیا کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان متبرک لمحات میں ہم نے اپنے اس عہد کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ہمیں حامل قرآن بنایا گیا، ہمیں قرآن دیا گیا، اور یہ کوئی چھوٹی سی شان نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھو جب ارشاد فرما رہے تھے ان اللہ تعالی قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام، کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے رب ذوالجلال خود قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ طٰ اور یاسین کی تلاوت رب ذوالجلال نے کی، نہ زمین تھی، نہ اس کے مکین تھے، نہ آسمان تھا، نہ اس کے ستارے تھے، نہ یہ کائنات تھی، نہ اس کے رنگین نظارے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ رب قرآن پڑھ رہا تھا اور فرشتے قرآن سن رہے تھے۔ لما سمعت ملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن سنا، جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط، بول پڑے طوبیٰ لأمہ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو مولا جس کو یہ قرآن دیا جائے گا۔ ابھی پہلی امت بھی نہیں آئی تھی، یہ جس زمین پہ ہم بیٹھے یہ نہیں بنی تھی، زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے رب ذوالجلال کے دربار میں مبارکباد ہمیں دی جا رہی تھی۔ طوبیٰ لأمہ ینزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے۔ تو قرآن والا ہونا، قرآن والی امت کا یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی پرانی مبارکباد ہے۔ تو تقاضا ہم سے ہے پہلے اس کو دیکھیں، ناظرہ پڑھیں، حفظ کریں، یاد کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، مسائل کا اس سے استنباط استدلال کریں، اور اس کے ساتھ اس کے نظام کو قائم کریں۔ جو اس کے احکام ہیں ان کو زمین پہ نافذ کرنا، یہ ہے اقامت قرآن۔ اگر قرآن محض مسجد کی الماری میں رہے اور باہر بازار میں نظام غیروں کا ہو تو یہ اقامت قرآن نہیں۔ اگر قرآن مسجد کی الماری میں رہے اور تھانے کچہری میں نظام غیروں کا ہو تو یہ اقامت قرآن نہیں۔ قرآن والوں سے یہ کہا گیا ہے اگر وہ پہلے اپنی محدود وقت کے لیے جو تعلیمات تھیں ان کی اقامت نہ کر سکے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر تمہاری حیثیت بھی تب ہوگی کہ جس وقت تم اپنے اس عظیم پیغام کو جو رب ذوالجلال نے قرآن کی شکل میں تمہیں دیا ہے تم اس کی اقامت کرو اور اس کے احکام کو ہر طرف کائنات میں جاری اور نافذ کر دو۔ اس کے لیے اقامت کے لیے، اقامت قرآن کے لیے زمین کی ضرورت ہے جس پر اس کے نظام کو رائج کیا جاتا ہے، اور یہ اسلام کا پہلے دن سے مزاج ہے۔ کل بھی ایک باطل کا انداز تھا، آج بھی ہے، حق کی اس وقت بھی للکار تھی، آج بھی ہے، جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنا ازلی پیغام دیا اور اس کے بعد قافلہ چلتا گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب مدینہ شریف میں سٹیٹ کا روپ اختیار کر لیا، اسلام سلطنت کی شکل میں آ گیا۔ اب ابو جال اور اس کی پوری کمپنی ان کو تشویش لاحق ہوئی
کہ یہ تو نظام لے کر آ گئے ہیں، اب ان کا مقابلہ تلواروں سے ان کے گھر جا کے کرنا چاہیے۔ ابو جال کو جس وقت مسلمان ابھی مکہ شریف میں تھے اور تھوڑے بھی تھے اور ان تک پہنچنا آسان بھی تھا، اس وقت انتہائی اقدام کا خیال نہیں آیا، لیکن اب مسلمان دور چلے گئے ہیں، زیادہ بھی ہو گئے ہیں، اب کوشش کرتے ہیں کہ جا کے ہم الجھیں، لڑیں، معاذاللہ ان کو ختم کریں۔ اور پھر جنگیں شروع ہو گئی، بدر، احد، خندق، یہ سب کچھ سامنے ہے۔ مدنی زندگی کے اندر ابو جال کی کمپنی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو اسلام ہے یہ محض مسجد کے اندر کا نظام ہے، باہر ہمارا راج ہوگا، باہر ہماری چودراہٹ ہوگی، باہر ہمارا نظام چلے گا۔ لیکن اسلام نے جس وقت سلطنت کا اعلان کر دیا اور نظام قرآن اور اقامت قرآن کا مرحلہ بالکل سامنے نظر آ گیا، تو اب اس نے سمجھا یہ تو مسجد میں بھی ہے، مسجد سے باہر بھی ہے۔ ابو جال کے عقیدے کے مطابق اس کے جھوٹے معبودوں کے سجدے جب رکے اور سجدے رب کو ہو رہے تھے اور لوگ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب اس کی چودراہٹ پہ ضرب لگی، جب اس کی انانیت پاش پاش ہونے لگی، جب اس کا جو اپنا مسلط کردہ نظام تھا اس کے مقابلے میں مدینہ شریف سے ایک نظام لانچ ہو چکا، تو اب اس کو زیادہ تشویش ہوئی۔ اس کو بتوں سے وہ پیار نہیں تھا جو اپنی چودراہٹ سے پیار تھا، لہذا وہ نکلا کہ اب یہ تو نظام والے آ گئے ہیں اور یہ فیصلے بھی ان کے ہیں اور مسجد بھی، بازار بھی اور کھیت کھلیان بھی، ہر جگہ انہی کا نظام ہے، تو پھر ہمیں جا کے روکنا چاہیے، یہ تو ہمارے خلاف، ہمارے نظام کے خلاف سب کچھ لے کے آ گئے ہیں۔ اور پھر وہ نکلے، مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے اور قرآن والوں نے ان کو ناکوں چنے چبوائے اور ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس وقت جو ابو جال کی سوچ تھی آج وہ امریکہ کی سوچ ہے۔ وہ ابو جال برداشت کر گیا تھا جیسے بھی چلو مسجد میں سجدے کرتے رہیں، لیکن بازار میں نظام میرا ہونا چاہیے، باہر چودراہٹ اور راج میرا ہونا چاہیے۔ اور جب اسلام اپنے منصوبے کے مطابق پہلے جس وقت اصلاح احوال عقیدہ ہو گیا اور پھر نظام کی باری آ گئی، اسلام نے سب کچھ بیان کر دیا اور پھر ابو جال پر یہ بات بھاری ہوئی۔ آج کا امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان چاہیں تو واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں افطاری کا پروگرام بھی کر لیں، اذان بھی دے لیں، اگرچہ اسے پسند نہیں مگر یہ برداشت ہے، لیکن وہ کہتا آرڈر میرا چلے گا۔ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر یہ آج کی ابو جہلی سوچ ہے، جو کل ابو جال اپنا آرڈر ضروری سمجھتا تھا اسلام کے مقابلے میں، اور اسلام کے نظام عبادات پر اس کو اتنا غصہ نہیں آیا جتنا نظام پر غصہ آ گیا کہ یہ تو امور سلطنت ہے۔ ایسے ہی آج بھی امریکہ اسی سوچ پر ہے اور چاہتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں میں نیو ورلڈ آرڈر پیش کروں اور اپنا نظام رائج کروں اور جاری کروں، لیکن قرآن کل بھی چمک رہا تھا، قرآن آج بھی چمک رہا ہے۔ اس واسطے یہ ازلی ابدی کتاب ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا یہ اعلان ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کے ماننے والے یہ اذان بلند کرتے رہیں گے کہ ہم قرآن کے حامل، ہم اقامت قرآن کے دائی ہیں۔ اس بنیاد پر اس قرآن کا نظام مسجد میں بھی ہوگا، بازار میں بھی ہوگا، تھانے کچہری میں ہوگا، ہر جگہ پہ ہوگا، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے اس کو جامع نصاب زندگی بنایا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف اپنایا جائے اور اس کو سامنے رکھا جائے، اس واسطے کہ رب نے ہر دکھ کا علاج اس نظام میں رکھا ہے جو اس نے عرش عظیم سے نازل فرمایا ہے۔ اقامت قرآن کے لحاظ سے اس وقت سٹیٹ اور سلطنت اور زمین اس کو پیش نظر رکھا گیا، بلکہ اس مسئلے کو اتنا اہم بیان کیا گیا۔ بخاری شریف میں ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہودیوں کو نکالا
تو فرمایا زمین تمہاری نہیں، جو تم نے یہاں کاروبار کیا ہوا ہے پیسے لو اور نکل جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یاد رکھنا زمین رب کی ہے، رب کے رسول کی ہے. ہم کسی کو زمین کا حاکم نہیں مانتے. زمین اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہاں تک کہ جب خطوط لکھے بادشاہوں کے نام تو اس وقت لقب تھا روم کے بادشاہ کا، اسے مالک روم کہا جاتا تھا. بحرین کے بادشاہ کو مالک بحرین کہا جاتا تھا، اور اسی طرح ملک کا لفظ استعمال ہوتا تھا. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے جو خطوط لکھے تو ملک روم کو ملک روم نہیں لکھا، عظیم روم لکھا. بحرین کے بادشاہ کو ملک بحرین نہیں لکھا، عظیم بحرین لکھا. یہاں تک کہ جب خط پہنچا روم کے بادشاہ کے پاس تو بھائی نے کہا کہ یہ تمہارا لقب غلط لکھا ہے، یہ تو تمہیں ملک کہا جاتا ہے، اور لکھنے والے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے تو تمہارا لقب ہی نہیں سی لکھا، اس واسطے خط نہیں پڑھنا چاہیے. اس نے کہا نہیں میں خط پڑھوں گا. اس مقام پر محدثین نے بحث کی کہ کسی کو قائل کرنے کے لیے دعوت میں نرمی ہونی چاہیے. بادشاہوں کو پیغام دینا تھا، ان کے لقب تو جو انہیں پسند تھے وہ لکھے جاتے، تو سرکار نے وہ لقب کیوں نہیں لکھے؟ تو تمام شارحین بخاری نے ایک ہی جواب دیا کہ دعوت میں نرمی کا جو تقاضا تھا وہ عظیم بحرین کہہ کے پورا کر دیا. دعوت میں نرمی کا جو تقاضا تھا وہ عظیم روم کہہ کے پورا کر دیا. لیکن فنی طور پر قانونی طور پر لفظ ملک لکھنے میں بہت پیچیدگی تھی کہ ملک کا تعلق نظام کے ساتھ ہوتا ہے، زمین کی حکمرانی کے ساتھ ہوتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر پہلے اپنے خط میں ان کو زمین کا حاکم مانتے تو بعد ان کے خلاف بات کیسے کی جاتی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے خط لکھتے وقت ہی پہلے نمبر پہ فرما دیا کہ تمہیں وہاں کے لوگوں نے اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، وہ ہم نے تمہارا لقب لکھ دیا ہے، لیکن ہم تمہیں زمین کا ملک نہیں سمجھتے، نہ تم ہو، زمین رب کی ہے اور رب کے رسول کی ہے. یعنی اتنا حساس ہے اسلام کہ پہلے دن سے خط لکھنے میں بھی ملک کا لفظ منظور نہیں کیا کہ ہم کیوں کسی کو ملک مانے. زمین اس اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس بنیاد پر اقامت قرآن کے لیے جو نظام اور زمین کی ضرورت ہے پہلے دن سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنی امت کو بتائیں، اور وہاں جو شمع روشن ہوئی اور جو خوشبو پھیلی اور چلتی چلتی بر صغیر میں پہنچی. مبارک ہو حق پرستو تمہیں اگر تاریخ انسانیت میں دیکھا جائے گا کہ مدینہ شریف کا نظام جو دنیا میں چلا تو جس بیس پر مدینہ شریف کی سلطنت بنی تھی اس بیس پر کائنات میں کون سا ملک بنا ہے؟ تو وہ تلاش کرنے والا تلاش کے بعد پاکستان پہنچے گا. پاکستان وہ سلطنت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنی. مدینہ شریف کی سٹیٹ کے بعد اگر کائنات میں کلمہ طیبہ کی بیس پر کوئی ملک بنا ہے وہ ملک پاکستان ہے. پاکستان کو مدینہ شریف کا ایک عکس جمیل کہا جا سکتا ہے. اس واسطے پاکستان ہمارا ملک ہی نہیں ہمارا ایمان بھی ہے. نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے. کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو؟ مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. اس بنیاد پر جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ عطا کیا تھا، اس نظریے کی بنیاد پر کائنات کے نقشے پر جو ملک مدینہ شریف کی سٹیٹ کے بعد بنا اس ملک کو پاکستان کہا جاتا ہے. ہم کائنات گلوبل ویلی میں پھیلے ہوئے ممالک کو دیکھتے ہیں، کسی کی بنیاد رنگ پر ہے، کسی کی نسل پر ہے، کسی کی جغرافیوں پر ہے، کسی کی دریاؤں صحراؤں کی تقسیم پر ہے، کسی کی بولیوں اور مختلف برادریوں پر ہے. لیکن پاکستان اس کائنات میں وہ ملک ہے جو برادری بیس پہ نہیں بنا، جو بولی کی بیس پہ نہیں بنا، جو جغرافیے کے بیس پہ نہیں بنا، نہیں یہ کلمے کی بیس پہ بنا ہے.
اس واسطے اس کا مزاج سارے ممالک سے جدا ہے، اس میں رہنے والے کتنے شان والے لوگ ہیں، اور کیا مزاج ہے بر صغیر کے مسلمانوں کا کہ جتنوں نے اتنی صدیوں کے بعد بھی دنیا کو بتایا کہ دین کے لیے گھر چھوڑا جا سکتا ہے، دین کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک شہادت بھی بہت بڑی شہادت ہوتی ہے۔ اس دیش کے لوگوں نے 10 لاکھ مسلمانوں نے خون پیش کر کے پاکستان بنایا، کتنے لوگوں نے گھر چھوڑا، اس واسطے بر صغیر کا جو خمیر ہے وہ بڑا شستہ ہے، پاک ہے، مقدس ہے، اور بر صغیر کی زمین بانج نہیں، یہ انسانی کھیتی بڑی زرخیز زمین والی ہے کہ اس نے پھر سے کائنات کو بتا دیا کہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جو ہمارے نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تھا، بر صغیر کی مٹی کے ذرے ذرے نے وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آج اس روشن دن کے اندر ہم جو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن اور پاکستان کا تعلق کیا ہے، تو یاد رکھنا قرآن نظریہ ہے اور پاکستان اس نظریے کا عملی جامع ہمیں منظر نظر آ رہا ہے، وہ پریکٹیکل کی شکل میں پاکستان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید وہ حکم ہے، آرڈر ہے، نظام ہے، اور اس کی خاطر یہ پاکستان بنایا گیا ہے۔ یاد رکھنا پاکستان کی بقا اسی نظریے پر ہے جس نظریے پر اس کا قیام تھا، وہ نظریہ جس کو بانی پاکستان ہمارے مشائخ کے ہمراہ ہر جگہ بیان کرتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ نظام جو حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اہل سنت کے عظیم مشائخ نے بانی پاکستان کے ہمراہ پیش کیا، اس میں اسی بات کا اعلان تھا کہ قرآن مجید برہان رشید وہ نظام ہمیں دے چکا ہے کہ جس کے بعد اب اور کسی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، یہ صدا بلند ہوئی، بر صغیر کے کونے کونے سے آواز اٹھی اور قافلے منزل کو پہنچے۔ 14 اگست کا دن تھا اور یہ ملت سرخرو ہوتی نظر آ رہی تھی۔ زمین رب ذوالجلال نظریے کی بنیاد پر لوگوں کو دیتا ہے تو ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ نظریہ آیا کہاں سے؟ مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے۔ پاکستان بنا اس نظریے پر جو نظریہ مدینہ شریف سے چل کے آیا تھا، تو پتا چلا یہ بچ بھی اسے نظریے پہ سکتا ہے۔ پاکستان بنا جب مدنی نظریے پہ ہے تو امریکی نظریے پہ بچ نہیں سکتا۔ پاکستان بنا جب مکی نظریے پہ ہے تو آج واشنگٹن کی طرف سے کسی طرح کی جو ان کی دی ہوئی سوچ ہے اس پر یہ بچ نہیں سکتا۔ اور مبارک ہو اہل سنت، قیامت کے دن بھی سر انشاءاللہ ہمارا فخر سے بلند ہوگا۔ جس وقت نظریہ منگوایا جا رہا تھا مدینہ شریف سے، بر صغیر میں کچھ غیروں کے ایجنٹ اکھنڈ بھارت کے نعرے لگا رہے تھے، وحدت ہند کے نغمے گا رہے تھے، اور گاندھی کے چرنوں میں چڑھ کر ان کی بولیاں بول رہے تھے، اور ملت از وطن کے مختلف دھماکے کر رہے تھے۔ مگر اس وقت بھی سنی غیرت تھی جنہوں نے یہ کہا تھا ملت وطن سے نہیں بنتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بنتی ہے۔ رکھا اس کو لے کے چلے اور پاکستان بنا۔ بدر میں نظریہ کیا تھا؟ جب بدر میں دو طرف افواج تھیں، ایک طرف حق والے، دوسری طرف باطل پرست، تو کیا آپس میں دو رنگوں کی لڑائی تھی یا دو نسلوں کی لڑائی تھی یا دو بولیوں کی لڑائی تھی؟ نہیں، رنگ بھی ایک، نسل بھی ایک، علاقہ بھی ایک، جغرافیہ بھی ایک، بلکہ باپ بیٹا مقابلے میں آ گئے تھے۔
تو لڑائی رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں تھی، نظریے کی بنیاد پر تھی۔ ایک طرف حق پرست ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے، اور دوسری طرف اس نظریے کے خلاف وہ سلطنت جو مدینہ شریف کی تھی، اس کا جو نظریہ تھا، اس نظریے کو بر صغیر میں ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ، دو قومی نظریہ کے ساتھ اگر متعارف کروایا ہے تو وہ اہل سنت کے بزرگوں نے کروایا ہے۔ جب اکبر اپنا نام نہاد دین الہی لانچ کر رہا تھا اور ہندو اور اسلام ان دو مذہبوں کو ملا کر ایک معجون مرکب تیار کر رہا تھا، اس وقت اس نام نہاد روشن خیالی کو اگر لگام دی ہے تو ہمارے مجدد الفسانی نے دی ہے۔ وہ صوفی مسلح پہ بیٹھ کر اس نے تخت شاہی کو لرزہ پر اندام کر دیا۔ وہ خود گوال یار کے گلے میں بند ہو گئے، مگر ان کا سوز دربار شاہی تک پہنچ گیا۔ اس وقت اکبر جو کہہ رہا تھا کوئی فرق نہیں، بات ایک ہی ہے، رام رحیم کا کوئی فرق نہیں، جس نے رام رحیم کا فرق بتایا وہ سنی غیرت تھی، وہ سنی مزاج تھا، وہ سنی کارواں تھا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، دکھائیں اس وقت ان کا کون تھا؟ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حق کی اذان دے رہے تھے، جس وقت داتا گنج بخش اجمیری حق کا کلمہ پڑھا رہے تھے، جس وقت بابا فرید حق کے نعرے لگا رہے تھے، جس وقت مجدد الفسانی اکبر کو ناکوں چنے چبوا رہے تھے، یہ اپنا کوئی امام تو کیا مؤذن ہی دکھا دے، بڑا تو کیا کوئی بونا سا ہی دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ اہل سنت کل بھی ہمارا تھا، آج بھی منظر ہمارا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس وقت کی جو نام نہاد روشن خیالی تھی اس کا مقابلہ کیا، نہ دھماکے کیے، نہ جیکٹیں تیار کی، ہاتھ میں قلم تھا، سامنے کاغذ تھا، دل کا سوز تھا، فکر مدینہ شریف کی تھی اور اس کو لکھا ہے اور دربار شاہی تک اثرات پہنچے ہیں۔ یہ مجدد الفسانی، ان کو چکانے کے لیے، دبانے کے لیے ساری مشینری استعمال کی گئی۔ جس وقت دربار شاہی میں طلب کیا گیا، پورا زور لگا کے سر کو دبانے کے لیے کوشش کی گئی کہ تھوڑا سا تو جھک جائیں، تو ہم کہیں گے باہر تو تقریریں اور کرتے، اندر جھک گئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک روایت کے مطابق مجدد الفسانی کے ناک سے خون بہ نکلا، سر نیچے نہیں ہونے دیا۔ جس وقت بار بار جھکائے جانے کے تقاضے کیے جا رہے تھے تو مجدد کے اٹھے ہوئے سر نے کہا، ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ یہ انداز حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ اور جس وقت انہوں نے ساری یورشوں کا مقابلہ کیا، جب کانگڑا قلعہ فتح ہوا، جو تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مسلم فاتح نے فتح کیا تھا، تو اب جہانگیر آ گیا، وہی جس کی اب سوچ بدل چکی تھی، جس کے ذہن تک مجدد کے خط پہنچ چکے تھے۔ کہتا ہے چلو اب آپ تشریف لاؤ، قلعہ کبھی فتح نہیں ہوا تھا، اب فتح ہو گیا ہے، تو اس کا جا کے افتتاح آپ نے کرنا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کی تحریک کامیاب نظر آ رہی تھی، اور وہ اکبر کا جو افریت تھا دم توڑ چکا تھا، اور جو کہا تھا اکبر کے مقابلے میں جہاں ان کی یورشیں ہیں وہی یاشیاں بنے گا، کوئی بجلیوں کو جا کے یہ فیصلہ سنا دے۔ تو اب اسی اکبر کے بعد جہانگیر قدموں میں آ چکا تھا، کہتا ہے چلو افتتاح کرو۔ تو مجدد نے کہا کچھ شرطیں ہیں، میں ایسا پیر نہیں ہوں کہ میں شکر کروں کہ حاکم وقت نے بلایا ہے تو چلا جاؤں، میں شرط لگاؤں گا، کانگڑا قلعہ کے اندر جس وقت میرا قدم جائے گا اذان کی آواز گونجے گی، اگلے قدم پہ گائے کو ذبح کیا جائے گا، اس سے اگلے قدم پہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ یہ کل کی رات کے تارے جو چاند بن کے چمکے، بر صغیر کا مزاج بدلا، دو قومی نظریہ جس کی بیس پہ وہ سلطنت مدینہ شریف کی بنی تھی، بر صغیر کو وہ نظریہ پڑھایا ہے تو ہمارے اکابر نے پڑھایا ہے۔ انہوں نے اس دو قومی نظریے کی تبلیغ اس انداز میں کی ہے کہ جب چلتے چلتے وہ قافلہ آگے پہنچا تو اسی فکر کے حامل لوگ
ہمیں بر صغیر میں دو قومی نظریے کی اذانیں دیتے نظر آئے، وہ حضرت شاہ عبدالعلیم میرٹھی ہوں، وہ حضرت مفتی مصطفیٰ خان رضا ہوں، وہ ہمارے اسلاف کا چمکتا کارواں ہے جنہوں نے اس وقت کی ان ساری تقریروں کا جواب دیا جب منبر و محراب سے گاندھی کی حمایت کی جا رہی تھی، جس وقت دلی کے لال قلعے کی عظمت کعبے کے مقابلے میں بیان کی جا رہی تھی، جب زمزم کے مقابلے میں گنگا اور جمنا کے پانیوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی تھی، اس ہند کی کالی رات میں پاکستان کا سورج طلوع کرنے کے لیے جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ اہل سنت کے علماء و مشائخ ہیں۔ وہ قرآنی نظریہ کے فرق ہے درمیان میں، نظریے کی بنیاد پر وہاں بدر میں جو فرق تھا وہ فرق سامنے رکھ کے بر صغیر میں تحریک چلی آزادی کی۔ لوگ کہتے تھے جب ہماری بولی ایک ہے، علاقہ ایک ہے، تو پھر تقسیم کس چیز کی ہے؟ جب ہمارا تمدن ایک ہے، کلچر ایک ہے، تو تقسیم کس چیز کی ہے؟ یہ منبر و محراب سے آوازیں آ رہی تھیں، کچھ لوگ آیات کے مفہوم بدل بدل کے وحدت ہند، اکھنڈ بھارت اور یہ قومیت کی تقریریں کر رہے تھے، ہندو علاقہ اور بھارت کے وحدت کے لحاظ سے جواز کر رہے تھے، لیکن یہ سوچ اہل سنت کی ہے جنہوں نے بر صغیر کو خواب سے جگایا کہ یہاں پر بات رنگ نسل بولی کی نہیں، بات مدینے والے کی غلامی کی ہے۔ شہر اقبال میں بیٹھے ہو، اقبال کو یہ کہنا پڑ گیا، حالانکہ عمومی مزاج اتنا سخت نہیں تھا لیکن بالآخر بولنا پڑا، کہتے سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی۔ سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی۔ جب بڑے بڑے شیخ الہند گاندھی کی اقتداء میں پیچھے ہو گئے، اس وقت اقبال اس سوچ کو ابھار رہے تھے، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زید دیوبند حسین احمد این چہ الاجبیز سرود بر منبر کے ملت از وطنس چے بے خبر از مقام محمد عربیز بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہماؤز گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز۔ یہ کیسے لوگ ہیں منبروں پہ تقریر کرتے ہیں کہ ملت از وطن ہے، کہ وطن سے ملت بنتی ہے۔ انہوں نے اسلام کو سونگا کب ہے، یہ وہ اسلام سمجھے کب ہے؟ یہ ملت جو ہے وطن سے نہیں کلمے کی نسبت سے بننے والی ہے۔ اس بنیاد پر بر صغیر کے مسلمانوں کا یہ جہاد یہ ایمان کی پیش نظر تھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے اپنے پلاٹ حاصل کریں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی دنیا والی سیاست کریں، نہیں، یہ اس سیاست مدنی کا شعبہ تھا جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، بخاری شریف میں ہے، جب ایک چلے جاتے تھے دوسرے آ جاتے تھے، اب میں آ گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک میری امت کے علماء یہ پیغام آگے پہنچاتے رہیں گے۔ لہذا نظریے کے لیے زمین کا ہونا یہ پرانا اسلام کا اصول تھا، اس کے پیش نظر بر صغیر کے مسلمانوں نے جنگ لڑی، رب نے فضل کیا، اور آج کے تاریخی دن اور رمضان کے روشن لمحات میں خالق کائنات نے پاکستان جیسا ملک ہمیں عطا فرما دیا۔ اب آج کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں 3 صدیوں کے گناہوں کی سزا پاکستان، معاذ اللہ۔ اب پاکستان کو ناکام بنانے والے جنہوں نے پہلے مخالفت کی تھی وہ اب بھی ہیں، اور آج بھی وہ جو اس کو جلائیں، اس کے عوام پر بجلی گرائیں، ہسپتالوں میں مریضوں کو جلائیں، سکولوں میں بچوں کو جلائیں، مزارات پہ زائرین کو جلائیں، مسجدوں میں نمازیوں کو جلائیں، یہ وہ پرانے اکھنڈ بھارت والے ہیں جن کا اس ملک کی نظریاتی اساس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کرایہ دار لوگ ہیں، کہیں اور جا بیٹھیں گے۔ اس واسطے اس ملک کی بقا کے لیے انہوں نے یہ کام کرنا ہے جن کے بزرگوں نے کل اپنا خون دیا تھا۔ تو پاکستان کی جد و جہد ایمانی جد و جہد تھی، تو وہ خاندان، وہ وڈیرے، وہ سرمایہ دار،
وہ پاکستان کو لوٹنے والے، ان کو سوچنا چاہیے اتنی پاکیزہ جد و جہد کو وہ کتنا داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان بنی تھی تو مسجد بنی تھی، یہ ملک کب تھا؟ یہ تو مسجد بنی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر مسجد بنی۔ لوگ کچھ اس کو مندر بنانا چاہتے ہیں اور کچھ اس کو مورچہ بنانا چاہتے ہیں۔ اہل سنت کی آواز یہ ہے، ہم نہ مندر بننے دیں گے نہ مورچہ بننے دیں گے، یہ سرکار کے نام کی مسجد ہی رہے گی۔ پاکستان کے طول و عرض میں ایجنسیاں اور این جی اوز اور امریکی گٹروں کے کیڑے اور مغرب کے پالتو ایجنٹ وہ روزانہ نئی سکیمیں لا کے اس کو امریکہ کی کالونی بنانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے گندے افکار کے زہر کے اندر گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ اس ملک کی اس آن پر آنچ نہیں آنے دیں گی۔ یہ تقدس کی بنیاد پہ بنا ہے، اور دوسری طرف جو اپنی خواہش باطن کو اور بدحواسی کو پورا کرنے کے لیے اس مسجد کو مورچہ بنا کے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، ہم اسے مورچہ بھی نہیں بننے دیں گے۔ آج کے دن کا عہد ہے کہ پاکستان زمین پر اللہ کی طرف سے ایک قسم کی مسجد ہے ملکوں کے اندر، مدینہ شریف کے زیر سایہ یہ انشاءاللہ مسجد ہی رہے گی۔ اس عظیم نظریے میں جس وقت آج دو طرفہ خطرات ہیں، ایک نام نہاد روشن خیالوں کا اور دوسرا وہ جو پرانے اکھنڈ بھارت کے پجاری ہیں، اس میں ہمارے لیے قرآن اور پاکستان کا جو تعلق ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے سے ہی ہر طرح کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ ہر قسم کے جراثیم مارنے کے لیے قرآن اور پاکستان کا تعلق یہ ظاہر کرنا ہے، نام نہاد روشن خیالی کے جراثیم بھی مر جائیں گے، اکھنڈ بھارت اور وحدت ہند کے جن کو اب بھی خواب آتے ہیں انہیں بھی جاگ آ جائے گی، اس واسطے کہ جس نظریے پر بنایا گیا تھا صرف اسی پر ہی بچایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مرض کا علاج واشنگٹن کے پاس نہیں، پاکستان کی بیماری کا علاج اسرائیل کے پاس نہیں، پاکستان کے مسائل کا حل برطانیہ کے پاس نہیں، پاکستان کی ہر بیماری کا علاج گنبد خضرا کی ہریالی میں موجود ہے۔ ہمیں کسی کے بریانی کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ماجون مدینہ شریف کافی ہے۔ اس بنیاد پر آج اس قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے بقائے پاکستان کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے اس ملک میں جتنے بھی اس ملک کو لوٹنے والے ہاتھ ہیں ان سب کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسائل سے بھرا ہوا ملک یہ چند خاندانوں کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اس کے لیے تو تہجد گزاروں نے محنتیں کی تھی دن رات، اور یہ پاکستان بنا تھا، یہ شرابیوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ بدکاروں کے لیے نہیں بنا تھا کہ وہ اپنے اڈے بنائیں اور عیاشیاں کرتے پھریں، نہیں، راتوں کو جاگنے والے رب کی یاد میں آنسو بہانے والے ولیوں نے مل کے یہ بنایا تھا۔ اس میں اس نظام کی ضرورت ہے جس کے لیے مقصد جو ہو اس کے لیے چیز کو رکھا جائے تو پھر دیرپا بھی ہوتی ہے، اور جو جس مقصد کے لیے نہ ہو اس کو چھوڑ کے استعمال کریں تو جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے اور تباہ و برباد بھی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے مخصوص مزاج والا ملک ہے، مخصوص اس کا تقاضا ہے، اس کی اندرونی حالت اور اس کی خارجہ پالیسی، اس کی گلی گلی کا نظام سب کا سب قرآن مجید کے تحت ہونا چاہیے، پھر رحمتوں کا نزول ہوگا، ورنہ آفتے ہیں۔ چونکہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہر ایک چیز جو اس کی حیثیت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ اوروں کا نصاب اور ہے، ہمارا نصاب اور ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ دھتکارے ہوئے ہیں، وہ لگام رب نے چھوڑی ہے ڈھیلی ان کی، جو کچھ بھی ہو جائے تو انہیں وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم کا معاملہ ہے۔ ہم نے تو تقوی کورس میں داخلہ لیا ہوا ہے، ہم ایمان کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں، ہم طیبہ نگر کے راہی ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیسے چلے، دوسروں کے پیچھے کیسے چلے، ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ اس واسطے ہمارا نظام اپنا ہے، ہمارا کاروبار حیات اس کا طریقہ اپنا ہوگا، اس کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں حکمرانی دے دیں،
وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وَنَهُوا عَنِ الْمُنکر اور برائی سے روکتے ہیں۔ چونکہ زمین مل گئی ہے، نظام ہے، راج ہے، حکومت اپنی ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس نظام کے لیے، نظام صلاۃ کے لیے، نظام زکوٰۃ کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے۔ یہ پاکستان کی اندرونی پالیسی ہے، اس کے مطابق اگر رکھیں گے اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، کوئی چھیڑ نہیں سکتی، کسی میں پاور نہیں کہ میلی آنکھ سے دیکھ سکے اس کو۔ اگر خود ہی کھوکھلا کرنے لگے ہوئے ہوں تو پھر شکوہ کس سے ہوگا؟ بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ پاکستان کی اندرونی معاملات کے لحاظ سے اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو تقاضا ہے، اگر پاکستان کے باسی اور پاکستان کے حکمران پہلے نمبر پر اس کا اہتمام کریں گے، پاکستان اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا بڑا روب ایمانی جذبہ ہے اس کا کہ جس کی بنیاد پر کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کو نظریے کا عروج عطا فرمایا ہے۔ بیرونی پالیسی کے لحاظ سے قرآن اور پاکستان کا جو تعلق ہے، اس سلسلہ میں بھی چند باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ آج ورلڈ بینک اور بیرونی ایڈ اور اس کے قصے اور ہر وقت اس کا ڈراوا دے کر ملت کو لوٹنا اور بے غیرتی کے سبق دینا، یہ کچھ لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ اگر ہم فلاں کی یہ بات نہیں مانیں گے تو ہمارے ٹریڈنگ وحدے ختم ہو جائیں گے، ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ارے آج تو بہت کچھ ہے۔ قرآن مجید نے اس وقت آج کی پالیسی کا حل دے دیا تھا جب فرما انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ہم مشرک نجس ہیں، آج کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو کچھ لوگوں کو خیال آنے لگا پھر تجارت نہیں ہوگی تو مندہ ہو جائے گا، پھر دنیا میں زندگی کیسے گزرے گی؟ سورہ براہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان خفتم عیلہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلی ان شاء، اگر تمہیں بھوک کا خطرہ ہے تو یہ مت سوچو رب تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ ان خفتم عیلہ، اعلیٰ کے لفظ میں سارے محدثین نے، مفسرین نے لکھا کہ اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ تجارت پھر نہیں کریں گے مشرک تو پھر لوگ کچھ سمجھ رہے تھے ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم ان کو قریب نہیں آنے دیں گے تو دکانیں ہماری کیسے چلیں گی، ہمارا کاروبار کیسے چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان خفتم عیلہ، اگر تمہیں ڈر ہو بھوک کا تو پھر کوئی بات نہیں، فسوف یغنیکم اللہ من فضلی ان شاء، رب نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں مالا مال فرما دے گا۔ اب اس وقت تو محدود وسائل تھے، آج تو بہت کچھ ہے۔ آج کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس صرف ایک دھوتی ہو اور 6 سال وہ اسی پہ گزارا کرے؟ کوئی ایسا گھرانہ ہے کہ جو ایک ہفتہ ایک کھجور پہ گزارا کرے؟ یہ اسلام کے شیروں نے ایک ایک دھوتی میں زندگی گزاری ہے، ایک ایک کھجور پہ ہفتہ ہفتہ گزارا کیا ہے، مگر باطل کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ اس وقت یہ بات ہو گئی اقتصادیات کی، معاشیات کی، کہ ورلڈ بینک کے معاملات سب کچھ طرح کر دیے گئے۔ ان خفتم عیلہ، اللہ فرماتا ہے اگر عیلہ کی بات ہو، بھوک کا مسئلہ، کوئی اس پر توجہ نہ کرو، ادھر نہ سوچو، اللہ دینے والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، عطا کرنے والا ہے۔ دوسری طرف خارجہ پالیسی میں لوگ ہر وقت ڈرانے پہ لگے رہتے ہیں، اگر نہیں بات مانیں گے تو وہ یہ کر دے گا ہم سے، وہ کر دے گا، امریکہ یہ کر دے گا، امریکہ وہ کر دے گا، برطانیہ یہ کر دے گا، اسرائیل یہ کر دے گا۔ رب ذوالجلال کا قرآن ہر بات کو پہلے بیان کر چکا ہے، سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، اللہ فرماتا ہے دیکھو گے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ یہود و حنود سے دوستی میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون فیہم، وہ کہتے ہیں دوستی ہونی چاہیے ہماری، یارانہ ہونا چاہیے، بس ان کے بن جانا چاہیے۔ کیوں ڈراوا کیا دیتے ہیں؟
ان تصیبنا دائرہ، اگر ہم نہیں ان کی بات مانیں گے، دوستی نہیں کریں گے، وہ تو حملہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتا عسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين، فرمایا اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، قریب ہے کہ رب تمہیں فتح دے دے گا، تو جو تمہیں ان کی دوستی کا حکم دیتے تھے وہ منہ چھپاتے رہ جائیں گے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، ان کو شرمندگی ہوگی۔ اس واسطے قرآن سے پوچھتے رہنا، ہر دن کا نظام، ہر رات کی بات، ہر مہینے کا نصاب قرآن بتا رہا ہے۔ آج کے جو دونوں بڑے مسئلے بنا کر ہم پر غیروں کو مسلط کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنانے پر لوگ تلے ہوئے ہیں، یہ دونوں باتیں ڈسکس ہو چکی ہیں قرآن مجید میں، معیشت بھی اور اس کے علاوہ جنگ کے جو معاملات ہیں، ان دونوں کے لحاظ سے دو مقامات پر مائدہ میں اور توبہ کے اندر رب ذوالجلال نے واضح فرما دیا ہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے کہ جو کہتے ہیں ان کی محبت کے اندر دوستی کی پینگی چڑھانے میں جلدی کرتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ ہو جانا چاہیے، یہود و ہنود کی، عیسائیوں کی بات مان لینی چاہیے۔ فرمایا یہ ایسا ہرگز میرے امت مسلمان لوگ یہ مت سوچیں۔ اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے عسى الله ان يأتي بالفتح، قریب ہے رب فتح لے آئے گا، گھٹن ختم ہو جائے گی، گھٹن کا دور ختم ہو جائے گا، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ عارضی ہے، عارضی ہے، اور ہمیشہ کے لیے عروج جو ہے وہ اسلام کا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سیلاب آتا ہے، اوپر جھاگ ہے، نیچے پانی ہے، باہر سے لوگوں کو جھاگ نظر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے جھاگ بھاگ جائے گا، اور جو خاموش پانی ہے زمین کا وہی وارث بنے گا۔ امریکہ جھاگ، برطانیہ جھاگ، ہندو عیسائی یہودی اکٹھ، یہ جھاگ، اور مسلمان یہ خاموش پانی ہے، اور وارث زمین کا یہی بننے والا ہے۔ اس واسطے آج کے اس تاریخ ساز دن میں پاکستان اور قرآن کے باہمی تعلق کو سمجھتے ہوئے ہمیں ان آیات کی روشنی میں سہارا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبین کھا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اس واسطے پاکستان کی بقا اس نظام قرآن کے اندر ہے، اور اس کو چھوڑیں گے پھر سارے مسئلے ہیں۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ رشتہ وفا کا نام محمد سے توڑ کے یہ قوم آ گئی ہے تباہی کے موڑ پہ، گلی گلی فتنہ فساد، ہر جگہ آفات، ہر جگہ مصیبتیں، اس لیے ہے کہ نظام قرآن کو چھوڑا ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظام اسلام کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خط بھیجا گورنر نے کہ ہمارے شہر کے لیے کوئی گرانٹ بھیج دو، شہر کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ہمیں اس میں اچھی گلیاں بنانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایڈوانس کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا کہ تم اپنے شہر میں نظام عدل رائج کرو، گلیاں خود ہی بن جائیں گی، فرمایا دیواریں نہیں گریں گی، پکی ہو جائیں گی، تمہیں میرے پیسوں کی گرانٹ کی ضرورت نہیں، تمہیں مدینے والے کے نظام کی ضرورت ہے، اس کو رائج کرو، تمہارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کو چھوڑیں گے پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کس کے پاس طاقت ہے کہ جو ہمیں بچا سکے؟ ہم چھوڑیں اسلام کو اور پھر کوئی دوسرا آ کے ہمیں رسوائی سے بچا سکے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہم نے بچنا ہے تو اسلام کے زیر سایہ ہی رہ کے بچنا ہے۔ آج معیشت کے جو مسائل ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ہیں کہ قرآن تو بڑی خاص چیز ہے اور پاکستان اس کا فیض ہے، اور جو فیض کا پھول ہے جب اس مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے گا تو تڑپتی رہے گی۔ یہ پاکستان کی مچھلی جی تب سکتی ہے جب قرآن کے سمندر کا پانی موجود رہے گا، اس کے باہر یہ تڑپتی رہے گی۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ظلم کی مذمت میں تقریر کر رہے تھے، تو کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ اتنی سخت تقریر تم کر رہے ہو، ظالم اپنا ہی نقصان کرتا اور کسی کا کیا بگاڑتا؟
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، صرف اپنے نہیں کرتا، ماحول کا بھی بڑا نقصان کرتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا حبارہ جیسے پرندے گھونسلوں میں کمزور لاغر ہو کے ظالم ظلم کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ حالانکہ ظالم نے اس پرندے کو جا کے فائر نہیں کیا، پرندہ گھونسلے میں بیٹھا ہے، ظالم اپنی کوٹھی میں ہے، اپنے ایوان میں ہے، اپنے دفتر میں، اپنے مکان میں ہے، اس کی پرندے کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس ظالم کی نحوست معاشرے میں آتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، بے برکتی سے فصلوں کی برکت اٹھ جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اور تو اور رہا پرندوں کی روزی پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ حزلن لظلم الظالم، فرمایا وہ پرندہ گھونسلے میں بیٹھ کے بالآخر لاغر ہو کے، بیماریوں سے کوئی نہیں، لاغر ہو کے مر جاتا ہے۔ اور حبارہ وہ پرندہ ہے، حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ رزق کی تلاش میں بڑی محنتی پرندہ ہے کہ اگر بصرہ میں اس کو ذبح کیا جائے تو اس کے اندر سے وہ دانے نکلتے ہیں جو بصرہ کے کھیتوں میں نہیں، وہ فصل کوفہ میں موجود، روزی کے لیے اتنا دور تک جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نکھٹو ہو کہیں جاتا نہیں ہے اور بھوکا گھر میں مر گیا ہے، نہیں، بڑا محنتی پرندہ ہے، دور تک جاتا ہے رزق کی تلاش میں، مگر ظالم کے ظلم کی وجہ سے وہ پرندہ بھی بالآخر معیشت کا اس کو سامنا ہو جاتا ہے اور معاشی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بھوکا رہنا شروع ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس واسطے یہ جو آج ہمارے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ اگر قرآن مجید کا قرب اختیار کیا جائے گا اور اسی پر فخر کیا جائے گا تو کوئی مسئلہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ جس مقصد کے لیے ملک بنا اسی مقصد کے لیے چلائیں گے تو کوئی مسئلہ بنے گا ہی نہیں۔ اب دیکھو چھوٹی سی مثال ہے، ایک بندہ 2D خریدتا ہے اور مقصد اس پہ سفر کرنا ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ بھینسوں کے سامنے چارہ ڈالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تو اسے ہی رکھتا ہوں پر چارہ ڈال دیتا ہوں، اب کچھ کام تو دے جائے گی مگر جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، لی گئی تھی، اس کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو بھینسیں اس 2D کا حلیہ بگاڑ دیں گی اور اپنی افادیت کھو جائے گی۔ یہ پاکستان تو بڑے اونچے مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اور تجوریاں بھرنے والوں نے اور بدی کے دھندے کرنے والوں نے اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب اس نے اپنی افادیت کھو جانی ہے معاذ اللہ۔ تو ہمیں یہ بیدار کرنا ہے ضمیر کو اور تیار کرنا ہے قوم کو کہ یہ صدیوں کا جہاد تھا جس کے نتیجے میں یہ سوغات ملی ہے، اور ہمیں تو آسانی سے اب پہلی نسلوں سے پوچھا جائے کہ ان کا اس سلسلے میں کتنا خون لگا، کتنا وقت لگا، کتنی محنت، اور پھر یہ ملک بنا، آج ہمارے پاس تحفے میں ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ہمیں اس قرآن کی ضرورت ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یاد رکھیں، اگر کعبے کے دروازے کو دیکھ کر کائنات کے نقشے کو دیکھا جائے تو کعبے کے دروازے کے سامنے پہلے نمبر پر جو براہ راست ملک آتا ہے اس ملک کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ گنبد خضرا کی ہریالی کا سایہ ہمارے ملک پہ ہے، اس کا یہ سبز ہلالی پرچم، اس میں وہ گنبد خضرا کی ہریالی کا جو سایہ ہے، اس کے پیش نظر جتنے بھی دنیا کی طاقتیں آ جائیں، اگر ہم باوفا رہیں گے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لوگ مسائل کا رونا روتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم صحیح ہوں اور قرآن کے ساتھ رہیں اور قرآن کے زیر سایہ رہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا القرآن والسلطان سیفترقان، ایک وقت آئے گا قرآن اور سلطان آپس میں جدا جدا ہو جائیں گے۔ پہلے تو جہاں قرآن وہیں سلطان، جہاں سلطان وہیں قرآن۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، جہاں قرآن وہیں سلطان اور جہاں سلطان وہیں قرآن۔ لیکن غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا وقت آئے گا قرآن سلطان میں جدائی ہو جائے گی، ایک طرف قرآن ہوگا دوسری طرف سلطان ہوگا۔ سلطان قرآن سے پوچھ کے حکومت ہی نہیں کرے گا، سلطان اپنی مرضی کرے گا،
تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تفارق الکتاب، میری امت تم نے سلطان کا نہیں میرے قرآن کا ساتھ دینا ہے۔ آج سنی اتحاد کونسل اسی عظیم مقصد کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ یاد رکھنا ہم سارے مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس روحانی طاقت کے ساتھ، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم لڑنے میں لڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے میں اپنے جگر پگھلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کبھی بھی بدنی طاقت سے کام نہیں کیا، ہم نے تو مدنی طاقت سے کام کیا ہے، اور اس کے پیش نظر انشاءاللہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اپنی بات اس دعا پہ ختم کر رہا ہوں۔ یا رب، نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشائے ماہو سال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔